لہٰذا اب اگر کوئی کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کر دے اور یہ کہہ دے کہ ہم تو کسی کرامت کو نہیں مانتے، آج کے دور میں وہ کرامت کیوں نہیں ہے، فلانا اور ڈھمکانا، تو اس کو یہ آیت جواب ہے جو میرے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ اور بھی ایسی کئی اور ایک آیات ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ مذکور ہے۔ اصحاب کہف وہ کسی نبی کے صحابی تھے، وہ نبی نہیں تھے، وہ جن کی تعداد 8 ہے یا 7 ہے۔ تو اللہ نے ان کو ان کی کرامات میں سے کیا باتیں تھی کہ اللہ نے ان کو جناب 300 سال تک سلائے رکھا۔ اور پھر یہاں آپ قرآن مجید پڑھیں گے نا، اگر یہ سورہ بنی اسرائیل کے بعد جو دوسری سورت ہے اس کے بعد جو آتی ہے سورہ کہف، اس کے اندر یہ مذکور ہے۔ اس میں جب آپ یہ پورا واقعہ پڑھیں گے تو آخری جو بات اس میں ہے کہ جس جگہ پر وہ اصحاب کہف آرام فرماتے، اللہ نے حکم دیا کہ اس جگہ کو مسجد بنا۔ کیا پتا چلا کہ وہ جگہ جہاں پر اللہ کا ولی سو جائے یا اللہ کے اولیاء سو جائے، اللہ اسے اتنی بابرکت جگہ بنا دیتا ہے کہ تا قیامت وہاں اس کی عبادت جاری ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی صرف خالصتاً قرآن، خالصتاً قرآن۔ آپ اگر احادیث کو دیکھیں گے وہ ایک الگ مجموعہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ راستے میں کسی عورت کو دیکھا اس نے بری نظر سے، حضرت عثمان غنی کے پاس آ گیا تو انہوں نے بغیر مخاطب کے کہا کہ لوگ آتے ہیں اس حال میں ہمارے پاس کہ ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ تو وہ شخص اٹھا کہا کہ کیا اللہ نے حضور کے بعد آپ پر وحی نازل کرنا شروع کر دیا؟ اس نے کہا، تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، لیکن یہ مومن کی فراست ہے، یہ مومن کی فراست، اتقوا فراست ہے، فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، تصوف کا معنی کیا ہے؟ ایک ایک لفظ، تے کا کیا مطلب ہے؟ توبہ، سواد سے صفائے قلب، واو سے مقام ولایت، فے سے فنا، اور پھر تصوف کا معیار کیا ہے؟ شریعت کی پابندی۔ سب سے پہلی سیڑھی یہی ہے، سب سے پہلا مرتبہ اور مقام یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی اعمال کا پابند کر لے، پھر اگلا مقام آتا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ کسی بھی ولی کے لیے کرامت کچھ ضروری نہیں ہے، کچھ ضروری نہیں۔ ہاں کرامت کا انکار نہیں ہو سکتا لیکن کرامت ضروری نہیں ہے۔ بغیر کرامت کے بھی اللہ مقام ولایت کا فرما دیتا ہے، اس کی دن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ دور نہیں جائیں، اگر آج آپ 2025 میں بیٹھے ہیں، 2023 میں ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے شہر کراچی کی ادارے والے سے رخصت ہوئی، حضرت ولایت علی شاہ صاحب، دولت علی شاہ صاحب، یہاں ریلوے کالونی میں ان کے بارے میں کتنے لوگ بیان کرتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ ان کے بیٹے موجود ہیں وہاں پر جائیں تو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے وہ ایسا گھرانہ ہے، آپ کو دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ اس کو یہ مسئلہ ہے۔ آج بھی یہ 2025 میں سر، تو اس لیے یہ بے تکی باتیں ان سے عوام اہل سنہ کو اور عام لوگوں کو متنفر نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ یہ تو روز روشن کی طرح واضح بات ہے۔ تو یہ آج جو چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم میری ان گزارشات کو اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرمائے اور ہمیں عقیدہ اہل سنہ پر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔